الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. اے قول محمد قول خدا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. معزز حاضرین کرام، عزیزان گرامی، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی کرم ہے، احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے ہم تماموں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے یہاں اکٹھا فرمایا. جمعہ کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کریں جو بات قائل کی زبان سے نکلے وہ سامعین کی دلوں پر اثر کر جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ان کی بہترگی اور بھلائی کے لیے، ان کی خیر اور اچھائی کے لیے، ان کی زندگی کو، ان کی زیست کو سنوارنے کے لیے، ان کی آخرت اور جنت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی کتابوں کو، بہت سی صحیفوں کو، آسمانی کتابوں کو نازل کیا. لیکن جتنی کتابیں اس دنیا میں آئیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، حضرت ادریس کا وہ صحیفہ ہو، حضرت شیس کا وہ صحیفہ ہو، حضرت آدم کا وہ صحیفہ ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جتنی کتابیں بھی نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کی ذمہ داری انہی پر رکھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کو نازل کیا، قرآن کریم کو اس دنیا میں اتارا، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کو ذریعہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی ذمہ داری، قرآن پر نازل ہونے والے، قرآن جس پر نازل ہوا ان پر نہیں، بلکہ خود خالق کائنات نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور یہ اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی ہیں قرآن کے نازل کرنے والے، قرآن کے اتارنے والے، قرآن کے محافظ، قرآن کے غائب، قرآن کے رکھوالے، قرآن کے محافظ، قرآن کے نگراں، قرآن کی نگہداشت کرنے والے. جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خالق کائنات نے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو اللہ نے بخوبی اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ تورات اور انجیل اور
اور زبور اور دوسرے صحیفوں میں تو رد و بدل ہوئی، اس میں بہت سارے احکامات کو مٹا کر اس میں کمی بیشی کی گئی، اس میں رد و بدل کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم جب سے اترا اب تک نہ اس کی آیات، نہ اس کے نقوش و حروف، نہ اس کے نقطات، نہ اس کے سکتات، نہ اس کے تمام حروف میں کوئی کمی بیشی آئی، نہ نقطوں میں، نہ حرفوں میں، نہ آیتوں میں، نہ پاروں میں، نہ سورتوں میں، نہ قرآن میں۔ یہ قرآن کی زندہ مثال ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اس میں اب تک کوئی رد و بدل نہیں۔ یہ اسی رد و بدل کا نہ ہونا یہ اس بات کی شاہد، اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قرآن کریم کے محافظ خود خالق کائنات ہے۔ کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا، کسی ماں کی کوکھ میں، کسی ماں کی گود میں، کسی ماں کی رحم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو قرآن میں تحریف کر دے، جو قرآن کے حروف، اس کے آیات کو، اس کی جزیات کو، اس کے پاروں کو، اس کے صفحات کو، اس کی صورتوں کو آگے پیچھے کرے اور ملا دے۔ زبور میں رد و بدل کی گنجائش ہے، انجیل میں رد و بدل کی گنجائش ہے، توریت میں رد و بدل کی گنجائش ہے، دوسرے صحیفوں میں رد و بدل کی گنجائش ہے، لیکن قرآن میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی ذمہ داری خالق کائنات نے لی ہے، اور خالق کائنات نے اس کی ذمہ داری جو لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسان کے، ان معصوم بچوں کے، مسلمان بچوں کے سینے کو بنایا ہے۔ توریت میں رد و بدل ہو تو کوئی کہہ نہیں سکتا، انجیل میں رد و بدل ہو تو کوئی کہہ نہیں سکتا، زبور میں رد و بدل ہو تو کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن قرآن میں اگر ایک آیت بھی آگے پیچھے، ایک نقطے کا فرق بھی آتا ہے تو سب سے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر امام کو لقمہ دے دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم اور غریب حفاظت کہ ایک معصوم بچے سے قرآن کی حفاظت کی، ان کے سینوں سے، ان کی زبان سے قرآن کی حفاظت کی، اور صرف قرآن کے الفاظ کی نہیں بلکہ قرآن کے معانی کی حفاظت کی، اس کے تراجم کی حفاظت کی، اس کے مطالب کی حفاظت کی، اور اس کے تمام تر تفسیرات کی حفاظت کی، عالموں کے ذریعے، حفاظوں کے ذریعے قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہوئی، تو معانی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سے لی۔ لیکن قرآن کریم جو سید الکتب ہے، قرآن کریم جو کتابوں کا سردار ہے، قرآن کریم جو ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم جو ساری کتابوں سے افضل ہے، قرآن کریم جو ساری کتابوں سے بہتر ہے، قرآن کریم جو ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، قرآن کریم جو دستور حیات ہے، قرآن کریم جو آب حیات ہے، قرآن کریم جو ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کریم جو رہنمائی کا ذریعہ ہے، قرآن کریم جو بخشش کا ذریعہ ہے، قرآن کریم جو معافی کا ذریعہ ہے، قرآن کریم جو شفاء للناس ہے، قرآن کریم جو ہدی للناس ہے، قرآن کریم جو علوم کا گلدستہ ہے۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن کریم کو یہ مرتبہ اور مقام ملا کیسے۔ کسی انسان کے متعلق جاننا ہے، اس کے حالات جاننے ہیں، اس کی کیفیت جاننی ہے، اس کے عادات و کردار کو جاننا ہے، اس کے اخلاق کو جاننا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھو۔ اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے دوست و یار بہتر ہیں، اچھے ہیں، عمدہ ہیں، تو وہ بھی یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے
بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، بدتمیز ہے، تو وہ بھی اخلاق مند نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ قرآن کریم کہ کون ہے دوست و یار، کون ہے اس کے متعلقین، کون ہے اس کے محبین، کون ہے اس کے متعلقین۔ تو قرآن کریم کا جو پہلا تعلق ہے وہ خالق کائنات سے ہے۔ وہ خالق کائنات جو مصدر قرآن ہے، وہ خالق کائنات جو رہبر، جو پوری دنیا کے پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات جو سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی کا وہ کلام ہے۔ اور دنیا کا دستور ایسا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی دوسروں کے باتوں میں فوقیت رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح رب کائنات جب ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والی وہ بات، وہ کلام جو کتاب اللہ ہے، جو کلام اللہ ہے، وہ ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے ساری مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، بڑائی حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، مرتبہ اور مقام حاصل ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو ساری کتابوں پر عظمت اور فوقیت حاصل ہے۔ یہ ہے پہلا تعلق قرآن کا جو خالق کائنات سے ہے۔ قرآن کا دوسرا تعلق احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ، شفیع المذنبین، رحمت کل، ہادی سبل، فخر رسل، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ سے ہے کہ جن کو آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کی شجاعت، ابراہیم کی دوستی، اسماعیل کی زبان، یا اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کی سختی، ایوب کا صبر، یونس کا جہاد، دانیال کی آواز، الیاس کا وقار اور یحییٰ کی پاک دامنی عطا کی گئی۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کے سردار، وہ نبی جس کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنایا گیا، وہ نبی جس کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا، وہ نبی جس کی وجہ سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ جو فلک پر چمکتے ستارے، نہ بہتے سمندر میں پانی کے دھارے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضور کی آمد کی وجہ سے پوری دنیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ تو قرآن کریم کا دوسرا تعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا تیسرا تعلق خود حضرت جبرائیل ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ وحی کے آنے جانے کا سلسلہ حضرت جبرائیل ہیں جن کی پروں کی وسعت اور لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ اگر اپنے پروں کو پھیلا دیں تو مشرق اور مغرب کے درمیان کی جو خلا ہے وہ پر ہو جائے۔ وہ حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار، قرآن کا چوتھا تعلق حضرت جبرائیل سے ہیں، یہ جنہوں نے قرآن جن کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کا پانچواں تعلق ایسی جگہ سے ہے جو مکہ اور مدینہ ہے۔ مکہ اور مدینہ جس کی بشارتیں، جس کی خوبیاں، جس کی اچھائیاں، جس کی بھلائیاں، جس کی عمدگی، جس کی فضیلت
بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں بارہا۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جب اس دنیا میں دجال نکلے گا اور پوری دنیا میں اس کو دوڑایا جائے گا، وہ پوری دنیا میں جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ نہیں جا پائے گا، اس لیے نبی کی بشارت ہے کہ وہاں کفر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسی جگہ سے تعلق ہے قرآن کا مکہ اور مدینہ سے۔ قرآن کا چھٹا تعلق اس رات سے ہے جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ رات لیلۃ القدر ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جو فخر امت ہے، جو وہ رات جو امت محمدیہ کی خاصہ ہے، وہ رات جو خدا کی رحمت کے نزول کا سبب ہے، وہ رات جو بخشش کی رات ہے، معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، گناہوں کی اور سارے سیئات کی مٹانے والی رات ہے، وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ یہ قرآن کریم کا تعلق ہے۔ اسی تعلق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل کیا، مکہ اور مدینہ میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو جس نے نازل کیا اللہ وہ بھی امین، جس نے نازل کیا وہ بھی امین، جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ بھی امین، جس پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس جگہ نازل ہوا وہ بھی امین، اور جس رات میں نازل ہوا وہ بھی امین۔ یہ سلسلہ ہے قرآن کا، جس کی وجہ سے قرآن ساری کتابوں کا سردار ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ ایک حافظ قرآن جب اپنے سینے میں قرآن لے کر چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن کی مثال اس کی عظمت نہیں بلکہ اس قرآن پاک کی ہے۔ یہ عظمت حافظ قرآن کی نہیں بلکہ اس کے سینوں میں محفوظ اس قرآن پاک کی ہے۔ قرآن ان کے سینے میں ہے، اس لیے لوگ انہیں حافظ قرآن کہتے ہیں۔ قرآن ان کے سینوں میں ہے، اس لیے خدا اپنی صفت والی نام، اپنی صفت والا نام جو حافظ ہے انہیں عطا کرتا ہے۔ ان کے سینوں میں قرآن ہے، اس لیے وہ راستے میں جاتے ہیں تو راستے میں چلنے والے راہگیر بھی انہیں دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ یہی حافظ قرآن ہے، یہ عظمت قرآن ہے۔ قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی فضیلت کی وجہ سے لوگ ہمارا ادب و احترام کرتے ہیں، ورنہ حافظ کی کوئی عظمت، ایک انسان کی کوئی عظمت، کوئی وقار نہیں، کوئی وقار نہیں، لیکن اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ اتنا باعزت ہے، وہ اتنا باکمال ہے، اتنی فضیلت والا ہے، اتنے رتبے والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ اسے سلام کرتے ہیں۔ مسجد میں جب وہ کھڑا ہوتا ہے امامت کے لیے، جب نیت باندھتا ہے تو اس کے پیچھے کروڑوں لوگ جتنی نیت باندھے ہوئے ہیں سارے لوگ اس کی اللہ اکبر کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر سارے لوگ نیت باندھتے ہیں، وہ کہتا ہے رکوع کرنے کے لیے رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے سب سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے سے اٹھتا ہے سب سجدے سے اٹھتے ہیں، وہ کہتا ہے جھکنے کے لیے تو جھکتے ہیں، وہ کہتا ہے اٹھنے کے لیے تو اٹھتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے قرآن کا، یہ مرتبہ ہے قرآن کریم کا، ایک مرتبہ ہے اس کی قرآنی آیات کا، یہ مرتبہ ہے اللہ کے کلام کا، یہ مرتبہ ہے قرآن مجید کا، جس کو اللہ نے نازل کیا، جس کے سینے میں وہ قرآن ہے، پوری دنیا اس کے غلام بن جاتی ہے۔ یہی حافظ قرآن جب عظمت کے جب ساری جگہوں میں کھڑا ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو، اکٹھا ہو، وہاں ایس پی بھی ہو، ڈی ایس پی بھی ہو، کلیکٹر بھی ہو، منسٹر بھی ہو، منتری، مہا منتری، پردھان منتری، پی ایم، سی ایم، جو کوئی بھی آ جائے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے کسی پی ایم اور سی ایم کو آگے